کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ کوئی لغزش نہ ہو جائے خدا میں ڈرتی ہوں، کوئی لغزش نہ ہو جائے خدا میں ڈرتی ہوں، تیرے ہی نام سے اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کی، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کی، مگر اٹھنے میں ہی تو ہم صبح میں ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں آستینوں کے آگے، وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں آستینوں کے آگے، مگر اللہ سے لینے میں ہی اکثر دیر کرتے ہیں۔ تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں۔ غور کرو میری پیاری بہنوں، جنگ میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ دشمن سامنے کھڑے ہیں، چاہے تو ان کو مار سکتے ہیں، چاہے تو ان کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس حال میں بھی اللہ نے کہا وہاں بھی نماز پڑھو۔ آج ہم کو کیا ہو گیا، کیا سوچ کر ہم اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں؟ کتنے چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں اپنی نمازوں کو چھوڑنے کے لیے۔ بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو بچہ یا بچی پیشاب کر دیا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ارے بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو اس کا بھی حل بتایا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی ہم ناپاک ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہماری سمجھ آئی اور ناپاکی کی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو سوچ لینا موت بھی ہماری ناپاکی کی حالت میں ہوگی، اور کل قیامت کے دن بھی ہم ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں طہارت نہیں، یہ پانی نہیں، یہ بھی نہائے نہیں، نہانے کے بعد سے نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہانے نہیں چلنے والے میری پیاری بہنوں۔ اسلام ان بہانوں کا حکم نہیں دیتا۔ آپ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان میں ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے، آپ کو فرض ادا کرنا ہی کرنا ہے، آخری سانس تک نماز ادا کرنا ہے۔ دوسرا بہانہ جو ہم بناتے ہیں اپنی نمازوں کو چھوڑنے کے لیے، ابھی تو ہم جوان ہیں، جوانی میں اللہ اللہ کہاں سے کریں؟ جی دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر، کالج جاری، نمازوں کا معلوم ہی نہیں، ظہر چھوٹ رہی ہے، عصر چھوٹ رہی ہے، مغرب چھوٹ رہی ہے، عشاء بھی چھوٹ رہی ہے، ایگزام کی برابر تیاری میں لگی ہے، لیکن یہ موت کی تیاری ان کے اندر ذرہ برابر بھی موجود نہیں۔ جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جوانی میں مولوی ملہ بن کر بیٹھے ہیں، لڑکیاں تو حجاب بن کر بیٹھی ہیں۔ اللہ جل نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، فرض ادا کرو۔ کان کھول کر سن لو نوجوان لڑکیوں، جوانی کی نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی وہ ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کیے ہوں گے۔ اس لیے جوانی کو اپنی غارت مت کرو، دنیا کی چیزوں میں مت بھاگو۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جوانی میں کیا ہوتا ہے، ان کے آسما خواہشات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان بگڑے ماحول میں، ان مصروف زندگی میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت نکالنا چاہیے۔ گھر میں بیٹی نماز چھوڑ رہی ہے، ماں مجبور ہے، اس ماں سے بھی حساب ہوگا، کیونکہ اس بیٹی کی ذمہ داری اس ماں کو دی گئی تھی۔ ماں اٹھے گی، پڑھے گی تو بچی بھی اس کی پوری زندگی نماز پڑھے گی۔ اور بہانہ جو ہم بناتے ہیں اپنی نمازوں کو چھوڑنے کے لیے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ گنہگار لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتے ہیں، معاف کر دو اللہ، معاف کر دو اللہ۔ گنہگار لوگوں کے لیے نماز سیکھنا ہے۔ ایسا ہی ماحول بنتا جا رہا ہے ہمارے پاس کہ گنہگار لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، حضور گنہگار تھے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا اے نبی تم خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو نماز کا۔ یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور بہانہ جو ہم بناتے ہیں اپنی نمازوں کو چھوڑنے کے لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم کو برے وسوسے آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تبھی ہم کو برے خیال آتے ہیں۔ اتنی ہماری نمازوں کا حال اتنا برا ہوتا جا رہا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تبھی ہم کو برے خیال آتے ہیں۔ بچہ کیا کر رہا ہے، شوہر کہاں گئے تھے، وہ کیا بول رہی ہے، وہ کیا بولتی، پھر بعد میں کیا ہوتا، کھانا بنانا ہے، سالن بنانا ہے، میکے جانا ہے، سسرال جانا ہے،
पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज इतनी गैरगुजरी हमारी नमाजें होती जा रही है, और आज कोई चीज भूल भी जाए ना मेरी प्यारी बहनों, तो हमें नमाजों में ही जाकर याद आती है, और हम अपनी नमाजों को छोड़ देते हैं फंक्शन में मेकअप की वजह से, और बहाना बना देते हैं कि नमाज पढ़ते तो मेकअप खराब हो जाता ना। क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप फंक्शनात से वापस आने तक जिंदा रहेंगे? नहीं दे सकते, एक सेकेंड की भी गारंटी नहीं दे सकते। तो आप सोचिए, जब आप मुझे एक सेकेंड की भी गारंटी नहीं दे सकते, तो आप फंक्शन में मेकअप लगाकर अपनी नमाजों को छोड़ेंगे, तो आप अब बेनमाजी की मौत मरेंगे। और सोच लीजिएगा कि बेनमाजी की मौत कैसी होगी। और अगर आज हम नमाज पढ़ते भी है ना, तो हमारी नमाजें यूं टिकटॉक की तरह गुजर जाती है। ऐसा ही होता है, 2 बार सजदे मारते हमारी नमाजें खत्म हो जाती है। इसलिए अल्लाह के लिए मेरी प्यारी बहनों, अपनी नमाजों में खुशू लाओ, और जो बहाने हम बनाते हैं अपनी नमाजों को छोड़ने के लिए, वो बहाने नहीं चलने वाले। सोचो कि हम किसके सामने खड़े हैं, उस रब के सामने खड़े हैं जिसने पूरी कायनात को बनाया, जो दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।